اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لینے کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہے اور اس نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے بارے میں مکمل طور پہ تحقیق بھی کر لی ہے اور وہ مکمل طور پہ اس ادارے کی جو معلومات ہیں اور اس ادارے کی کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن پھر بھی اس کے والدین میں سے کوئی یا اس کا کوئی بھائی یا اس کی کوئی بہن یا اس کا کوئی دوست اس کو پالیسی لینے سے روک دیتا ہے یا اس کے دماغ میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے شخص کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ عرف عام میں جسے لائی لگ والی بات کہتے ہیں کہ جس کی بات سنی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے فیصلہ سازی میں نا کوئی کمی ہے، صحیح کہ آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے۔ میں یہاں پہ ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں قانونی طور پہ تو آپ کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے، کسی قانون دان سے، کسی لائر سے، کسی ایڈوکیٹ سے۔ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ تو تب کیوں نہیں کسی اپنے ابو امی کی یا اپنے بھائی بہن کی یا دوست کی بات پہ عمل کرتے ہیں؟ صحیح، کیونکہ وہ مستند نہیں ہے اس حوالے سے مشورہ دینے کے لیے۔ تو پھر جب انشورنس کی بات آتی ہے تو آپ ہر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں۔ صحیح جیسا کہ آپ نے سوال میں بتایا کہ اس نے ہر طرح سے تحقیق کر لی ہے، مطمئن ہو گئے ہیں، ان کا تیار ہیں پالیسی لینے کے لیے، بس فوری طور پہ پالیسی لینے کے لیے جب تیار ہیں اور آفس آتے ہوئے باپ نے پوچھ لیا جی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں پالیسی کے لیے، اور والد صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں کرنی۔ والد صاحب کی عزت و احترام سر آنکھوں پہ ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، ٹھیک ہے، گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے چیلنجز کچھ اور ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، بالکل ایسے اور ہی۔ یہاں پہ ایک کال میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مولا علی کا کال ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق کرو، نہ کہ اپنے زمانے کے مطابق۔ اچھا، صحیح، بڑا زبردست یہ تو پھر کال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زمانے کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تقاضے بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے، مثال کے طور پہ ہم اس جدید دور میں جس میں ہم یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کو پبلش کریں گے، تو کیا آج سے کوئی 30 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ صحیح نہیں تھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کوئی شخص بھی جو پہلے آج سے 40 سال پہلے زندگی جی رہا تھا، اگر وہ آج کا دور آگے دیکھے، وہ مر گیا اور وہ آج کا دور آگے دیکھے تو وہ حیران ہو جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا۔ اور ایک شخص جو گھر میں ہی رہتا ہے، ورک فرام ہوم کرتا ہے، صحیح، گھر میں ہی بیٹھے ہوئے کماتا ہے، تو کیا اس کا کانسیپٹ تھا؟ نہیں بالکل نہیں تھا جی۔ اب تو لوگ معاش کے لیے لوگ باہر دوڑ دھوپ کرتے تھے، ایسے ہی ہے، تصور ہی نہیں تھا۔ جو گھر میں بیٹھتا تھا وہ کہتے تھے یہ تو ویلا نکما ہے۔ صحیح، تو آج لوگ جو گھر میں بیٹھ کے کما رہے ہیں وہ ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ کما رہے ہیں جو مطلب سفر کر کے کہیں جا کے کماتے ہیں۔ بالکل، تو یہ تقاضے ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں۔ انشورنس ایک معاشرتی ایجاد ہے، صحیح، جو حفاظتی تدبیر کے طور پہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، صحیح، جو ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایک اختیار کیا جانے والا ایک لائحہ عمل ہے، صحیح سے ایک حفاظتی تدبیر ہے، تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، والدین میں سے کوئی ہے یا کوئی بھی ہے، اب اس نے ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں یہ جو انشورنس کے متعلق اگر اس کا کوئی ایکسپیرینس برا ہے تو آپ کا بھی برا ہوگا۔ آپ دراصل آپ نے اسٹیٹ لائف کا کوئی بھی مستند نمائندہ ڈھونڈنا ہے اور اس سے مشورہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جس طرح انیس صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیشہ کسی بھی خاص چیز کے لیے مشورہ اس کے ماہر سے کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، صحیح تاکہ وہ آپ کو بہتر انداز سے اس کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کو الیبوریٹ کر دے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے۔ صحیح کیونکہ آپ جب تک صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، آپ ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے۔ ڈیسیژن لینا آپ نے ہے، اگر آپ تو کسی کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ اندھی تقلید میں آتا ہے۔ صحیح تو بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پھر آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ اپنے بھائی سے مشورہ کر لیں، اپنے دوست سے مشورہ کر لیں کہ یار میری طبیعت خراب ہے، مجھے کون سی دوا لینی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر مستند ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، صحیح، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مرض کے لیے کس دوا کا انتخاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ، ایک انشورنس ایڈوائزر، صحیح، وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کون سی پالیسی آپ کی کس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ جی آنے والے کل میں آپ کو کتنی بچت کر کے کتنی رقم آپ حاصل کر سکتے ہیں، صحیح، اور معاشی تحفظ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
اچھا ایاز صاحب، یہاں پہ ایک اور خاص بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس معاشرے میں سب سے آسان چیز کیا ہے؟ کسی کو مشورہ دینا. ایسے ہی ہے مشورہ مفت کا ایسے ہی ہے. مشورے تو یہاں پہ آپ جتنے مرضی لے لیں. بالکل ایسے ہی. آپ کی اس ویڈیو کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے کہنے سے پالیسی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کب تک آپ کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ مشکل وقت میں آپ کے خاندان کا ساتھ دے گا جو آپ کو پالیسی لینے سے روک رہا ہے؟ ایسے ہی ہے. کیا آنے والے کل میں آپ کو جب یاد آئے گا کہ ہاں میں وہ پالیسی لینا چاہ رہا تھا، مجھے میرے فلاں دوست نے یا فلاں بھائی نے جو ہے وہ منع کر دیا، کزن نے، اب میں نے پالیسی نہیں لی، اور آپ کو شدت سے اس کی کمی کا احساس ہوگا کہ کاش میں نے وہ پالیسی لی ہوتی؟ آپ ہماری فیڈ بیک کی ویڈیوز دیکھ لیں، لوگ پچھتانے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہم اس کے ویڈیو کے ساتھ ایسے فیڈ بیک اٹیچ کریں گے جس میں لوگ اپنا پچھتاوا ظاہر کر رہے ہیں کہ یا تو ہم نے پالیسی لی اور بہت چھوٹی لی، اس کی قسط سالانہ بہت کم تھی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی نئی پالیسی لے لو یا قسط بڑھا لو. دوسرا، ہم ایسے فیڈ بیک بھی اس ویڈیو کے ساتھ ایڈ کریں گے جس میں لوگ پچھتا رہے ہیں کہ یار کاش جب ہمیں ایک انشورنس نمائندے نے آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کہا تھا تب بات مان لیتے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بہت سے دانشمند افراد صحیح جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں اور ہیں بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی پچھتاتے ہیں کہ یار ویسے ہمیں وہ ڈیسیژن لے لینا چاہیے تھا. اور ایاز صاحب دیکھیں، ہر وقت ایک جیسا مائنڈ نہیں رہتا بندے کا، چینج ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے. سم ٹائم آج اگر ہم کسی چیز پہ خوش ہیں تو کل ہم دیکھیں گے کہ یار وہ تو ہمارا بچپنا تھا. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح یہ پالیسی کا ڈیسیژن آپ لیتے ہیں، اور اگر کسی کہنے پہ نہیں لیتے تو آپ کو ایک وقت میں یہ بات ضرور یاد آئے گی، اور وہ شخص جس کے کہنے پہ آپ نے پالیسی نہیں لی، وہ شخص کبھی بھی آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. وہ سپورٹ کرنا بھی چاہے انیس صاحب، دیکھیں نا، کوئی بھائی بہن دوست والدین میں سے کوئی سپورٹ کرنا بھی چاہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ آپ کی وہ ضرورت پوری کر سکے. آپ سے وہ بہت محبت بھی رکھتا ہو، آپ کا بڑا عزیز بھی ہو، لیکن وہ اس طرح آپ کی مدد نہیں کر سکے گا جس طرح کہ آپ کا وقت پہ لیا ہوا فیصلہ جو آپ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے لیں گے، جو آپ کو کل کا سرمایہ آپ کا بن جائے گا اور آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے کام آئے گا، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں فیصلہ. ایگزیکٹلی. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ذیشان طارق صاحب. انہوں نے آج سے 20 سال پہلے پالیسی لی تھی جس میں وہ سالانہ پریمیم پے کرتے رہے، اور آج ماشاءاللہ ان کو اپنی پالیسی کی میچورٹی کا چیک ملا ہے جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ان سے جو ہے فیڈ بیک لیں گے کہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزرا اور انہوں نے ہماری سروسز کو کیسا پایا، اور مزید یہ پالیسی دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے. تو آئیے ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. جناب السلام علیکم جی. اسٹیٹ لائف کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، انیس بھائی کا بہت بہت شکریہ. بس 20 سال کیسے گزرے ہیں پتہ نہیں چلا، لیکن اگر اس وقت پتہ ہوتا کہ یہ 20 سال ایسے گزر جانے تو لازمی بات ہے یہ پریمیم اس کا 20,000 کی وجہ 2 لاکھ روپے جمع کرواتے. اور یہ آج ہمیں اسٹیٹ لائف میں آیا، ان کا میچورٹی کا چیک مل گیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اسٹیٹ لائف کا بھی بہت بہت شکریہ. انیس بھائی نے اس میں بہت کوآپریٹ کیا ہے، ہمارا کسی قسم کا نہ ٹائم ضائع کیا ہے، نہ وقت ضائع کیا ہے، اور نہ دوبارہ بار بار چکر لگوائے ہیں. ایک ہی وزٹ میں آئے تھے، ان کو فائل دے کے گئے ہیں، آج آئے اور ان سے چیک لے کے جا رہے ہیں. پلیز ذرا چیک دکھائیں کیمرے میں. تو ماشاءاللہ یہ جو اماؤنٹ آپ کو ملی، کتنی آپ سالانہ پریمیم پے کرتے ہیں؟ یہ تقریباً 21,500 روپے ہمارا پریمیم تھا. لیکن آج یہ اکٹھا جو چیک ملا، اگر ہمیں پتہ ہوتا 20 سال پہلے کہ یہ اماؤنٹ ہمیں ایسے مل جائے گی، ہم نے تو اس وقت صرف چانس لیا تھا کہ میں بھی ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ ایسا سنا نہیں ہوا تھا کہ ملے گی. تو اس وقت ضرور 1 لاکھ روپے پریمیم تو کم از کم ضرور اس میں جمع کرواتے. صحیح. تو آپ کو جو آپ نے جو سیونگ کی ہے گریجولی، جو آپ 20-21 ہزار دیتے رہے، جی، اس کے بدلے میں جو آپ کو یہ 15 لاکھ روپے کے قریب، 14,80,000 کے قریب جو رقم ملی ہے، جی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے جو آپ قسطوں میں سیونگ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. میرے 2-3 پلانز اور بھی تھے مختلف کمپنیز کے ساتھ. اس میں تو ایک میں تو میری اماؤنٹ جسٹ مجھے جو پرنسپل اماؤنٹ تھی وہ واپس ملی ہے، اور ایک میں مجھے جو ہے وہ پریمیم جو ہے اس میں وہ مائنر سا اس میں انہوں نے پروفٹ دیا ہے، اور ایک انہوں نے لاس کے ساتھ مجھے واپس کر دی. یہ واحد اسٹیٹ لائف کی پالیسی ہے جس نے مجھے پریمیم کے ساتھ ساتھ جو مجھے ایکچوئل جو بنتے تھے، جو میرا کوئی پروفٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ انہوں نے مجھے واپس کیے. اب اسٹیٹ لائف کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پالیسی نہیں ہے، اور نہ میں آئندہ ریکمینڈ کروں گا کسی کو کہ اور کسی کمپنی سے آپ کو پالیسی لے. بہت شکریہ ذیشان صاحب. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب محمد اشرف ارائیں صاحب۔ انہوں نے جیون ساتھی پالیسی 2003 میں لی تھی۔ انفارچونیٹلی ان کی مسز کا اسی سال انتقال ہو گیا اور آج سے 4 ماہ پہلے انہوں نے ان کا ڈیتھ کلیم حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ جیون ساتھی میں 2 بار ادائیگی ہوتی ہے ڈیتھ کی صورت میں، اور آج ان کی پالیسی کی میچورٹی کی تاریخ ہے، تو یہ میچورٹی کلیم پروسیس کرنے کے لیے ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ شیئر کریں ہم سے، اور جو مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو وہ بھی دیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب محمد اشرف صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔ جناب محمد اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد اشرف ہے، میں مراکہ گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن لاہور کے پاس ہے۔ تو آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی، 2003 کی بات ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ 20 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اسی سال ہی میری مسز کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انیس صاحب نے بڑی فیور دی اور بڑا انہوں نے اچھا کیا کام کہ مجھے ڈیتھ کلیم جو ہے اسٹیٹ لائف سے لے کے دیے جو اماؤنٹ بنتی تھی۔ تو آج میری یہ دوسری جو ہے میچورٹی بھی اس کی ہو گئی ہے 2023 میں۔ تو آج میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے جب یہ لی تھی تو اس وقت میں اس کا پریمیم جو دے رہا تھا سالانہ وہ دے رہا تھا 7,740 روپے۔ تو اس وقت کے حساب سے تو کیونکہ اس وقت سیلریز بھی کم تھی، اتنے زیادہ انکم نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم بچت کر کے 7,040 میں دے رہا تھا ہر سال۔ تو پھر یعنی مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یہ چیز کا کہ اس میں تھوڑی اپ گریڈ بھی ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ پیسے اپنا زیادہ بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا یا کسی نے اچھی یہ گائیڈ لائن دی ہوتی تو اس سے 2, 4, 5 سال کے بعد میں اس میں زیادہ پیسے شروع کرتے تھے، تو آج مجھے اس کی زیادہ بینیفٹ ملتا، زیادہ پیسے ملتے۔ تو میں تو یہی اپنے بھائیوں کو سب کو مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے ان سے آپ ان ٹچ رہیں انیس صاحب سے۔ تو اس میں جو ہے نا میکسیمم جو ہے نا اس میں اپنے سے ہونی چاہیے، مطلب شروع میں بندہ جو دیتا ہے اس وقت بندے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بندے کی انکم بڑھ جاتی ہے تو بندہ افورڈ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو اس میں پھر فائدہ یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ بندے کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اور جو میں نے یہ لی تھی جیون ساتھی پالیسی، اس میں بھی یہی ہے کہ مطلب 2 ہم کور تھے، کپل دونوں ہی۔ تو بس میری مسز کی ڈیتھ ہو گئی اسی سال، تو ان کی پھر جو ڈیتھ کلیم کا مجھے ملا تھا، چیک ملا تھا، پیمنٹ ملی تھی۔ تو آج انشاءاللہ یہ بھی میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، مطلب فائل جمع کروا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی مجھے اچھی خاصی اماؤنٹ مل جائے گی۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بندہ مجھے ابھی ملنے ہیں 7,740 کا اگینسٹ جو میری بنتی ہے، تو اگر میں اس کو 7 زیادہ پیسے دیتا یا زیادہ اس کو بڑھا لیتے تو آج اس کی زیادہ مجھے بینیفٹ مل جاتے، زیادہ فائدے ملتے۔ تو یہ میں یہی بھائیوں کو دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو آپ کا کنسرن ایجنٹ ہے یا جو بھی کنسرن آپ کی اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ ضرور رکھیں، تو آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو نا اس کا زیادہ بینیفٹ ملے، ٹھیک ہے نا، میرے یہی پیغام ہے۔ تو اور یہ ضرور جیون ساتھی پالیسی یا کوئی بھی پالیسی ضرور لینی چاہیے، اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس میں مطلب نقصان کوئی نہیں آپ کا، کیا آپ کو سالانہ تو آپ دیتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ جب بندہ جنگ ہوتا ہے تو اپنی انکم کے حساب سے بندہ دے سکتا ہے، کوئی اس میں زیادہ بات نہیں ہے۔ جب بندہ ہمارے جیسا بندہ بالکل ایٹ دی بوڑھا ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، تو پھر اس کو جو اینڈ پہ پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کے کسی کام آ جائیں گے، کوئی بچہ ہے یا کوئی اور جو باقی زندگی کی ضروریات ہے تو اس میں پھر کام آئیں گے۔ بس میرا تو یہی میسیج ہے، اور انیس صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری بڑی فیور کی۔ پہلے بھی مجھے وہ سارا کچھ انہوں نے کلیم کیا، ڈیتھ کریڈٹ کا جو سارا فارورڈ انہوں نے کیا، تو آج بھی انشاءاللہ میں ان کو یہ دے رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ اچھی فیور دیں گے اپنے ادارے سے لے کے۔ میں تو بہت مشکور ہوں ان کا جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اسی صدقے اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے دی۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین، محمد اشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک ہی پالیسی پہ اکتفا نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہمارا جو پیسہ ہے اس کی بے قدری بہت زیادہ ہو رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے۔ اگر آپ ایک ہی پالیسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وہی پریمیم آپ دیتے رہتے ہیں، تو وہ موجودہ صورتحال کے تحت آنے والے کل میں ملنے والی جو اکٹھی رقم ہے وہ آپ کے لیے ناکافی ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو انہانس کریں،
یا مزید نئی پالیسی لے کے اپنے مستقبل میں ملنے والی رقم کو بڑھائیں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کی ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں, اخراجات بڑھتے رہتے ہیں, اور زمانے کے حساب سے آمدنی بھی اسی حساب سے بڑھتی رہتی ہے. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پریمیم آپ اسٹیٹ لائف کے ساتھ طے کر لیتے ہیں ویسے تو وہ بائی ڈیفالٹ وہی رہتا ہے. آپ خود بڑھائیں گے تو پالیسی کا پریمیم بڑھے گا, یا نئی پالیسی لیں گے تو پھر آپ کو موجودہ صورتحال کے تحت بہتر ریٹرن مل سکے گا. السلام علیکم, میرا نام علی سلمان ہے, میں ایک بزنس مین ہوں. انیس بھائی نے آج سے 10-15 سال پہلے بھی مجھے اس پالیسی کے بارے میں گائیڈ کیا تھا, لیکن میں نے یہ آپ کو ایک انٹرویو نہیں دے رہا, ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. میں نے اس چیز کو مذاق لیا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وقت گزرے ہوئے زخم ہے نا وہ اب نہیں بھر سکتے. لیکن پھر بھی کچھ اللہ نے کرم کیا, کچھ انیس بھائی کی کوششوں سے میں نے پچھلے سال پالیسی لے لی تھی, اور سال گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. یہ دیکھیں چٹکی کتنا گزرتا ہے سال. یہ دوسرا سال ہے, شکر ہے اللہ کا کہ صحت تندرستی کے ساتھ میں نے اب دوسری قسط جمع کرائی ہے, اور پہلے سے زیادہ مطمئن ہوں اور دل و دماغی سکون میں ہوں. تو اس میں اللہ کا بھی شکر ہے, کوئی انیس بھائی کا بھی ہاتھ ہے کہ ایک اچھے ٹریک پہ لے آئے, اور امید ہے آگے بھی خیر خیریت سے چلتے رہیں گے. تو یہی مشورہ ہے, کوئی بھی ہو, جس طرح میں نے مذاق لیا تھا نا, آپ نہ لیں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور اس پالیسی کو کرائیں. بے شک تھوڑی ہو زیادہ ہو جو بھی ہو, آپ کا فیوچر تو سیو ہو سکے. یہ میرا آپ کو بہترین مشورہ ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر, اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے, اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. اسٹیٹ لائف چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان, آپ کے بچے کی تعلیم, شادی اور مستقبل کا مالی تحفظ. 2022 میں پالیسی ہولڈرز کو 97 ارب روپے سے زیادہ کا منافع. آپ کے مستقبل کی محافظ, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.